فرحہ کا سسرال ایک وسیع اور پیچیدہ خاندان تھا۔ ساس بیگم شمیم کو ہر چیز پر اپنا اختیار چاہیے تھا اور وہ گھر کے تمام معاملات خود سنبھالتی تھیں۔ فرحہ نے محسوس کیا کہ اس کی کوئی خاص پہچان نہیں، وہ بس ساس کے اشاروں پر چلتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی اہمیت تبھی بڑھے گی جب گھر والے کسی نہ کسی طرح اس پر انحصار کرنا شروع کر دیں۔ فرحہ کو آرائشی گھر اور بچوں کی تعلیم میں خاص مہارت تھی۔ گھر کے بڑے سے لے کر چھوٹے بچے تک سب ساس بیگم شمیم کے سخت نظم و ضبط کے تحت چلتے تھے۔ فرحہ نے چپکے سے اپنے ہنر کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جب گھر میں کسی تقریب کا اہتمام ہوتا تو ساس بیگم شمیم اکثر انتظامات میں پریشان نظر آتے۔ فرحہ نے کبھی براہ راست مشورہ نہیں دیا بلکہ اپنی سلیقہ مندی سے کام دکھایا۔ مثال کے طور پر وہ ڈائننگ ٹیبل پر ایسی خوبصورت پھولوں کی آرائش کرتی کہ سب تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتے۔ شروع میں ساس کہتے یہ میں نے فرحہ کو بتایا تھا، مگر جلد ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ فرحہ کا اپنا ذوق ہے۔ بچوں کی پڑھائی میں بھی وہ چپکے سے مدد کرتی۔ ان کے اسکول کے پروجیکٹس میں ایسی تخلیقی رہنمائی دیتی کہ بچوں کے نمبر بڑھنے لگے۔ جب بچے اپنی دادی سے پڑھائی میں مدد مانگتے اور وہ الجھ جاتے تو بچے خود ہی فرحہ کے پاس آنے لگے۔ فرحہ نے کبھی خود کو نمایاں نہیں کیا، بس ہر مشکل میں ایک آسان حل پیش کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں فرحہ کا مشورہ ضروری ہو گیا۔ اگر گھر میں کوئی نیا فرنیچر لانا ہوتا یا بچوں کے اسکول کے داخلے کا معاملہ ہوتا تو ساس بیگم شمیم بھی لاشعوری طور پر فرحہ سے رائے لیتیں۔ جب فرحہ چند دنوں کے لیے اپنے میکے جاتی تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بچے پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے اور گھر کی آرائش بھی پھیکی پڑ جاتی۔ ساس بیگم شمیم کو خود کہنا پڑتا، فرحہ کے بغیر تو گھر سونا لگتا ہے۔ فرحہ نے کبھی ان کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا، اس نے صرف اپنے عمل سے اپنی اہمیت ثابت کی۔ اس نے گھر والوں کو اپنے اوپر انحصار کرنا سکھا دیا۔ اب وہ صرف ایک بہو نہیں تھی بلکہ گھر کی رونق تھی جس کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ساس کا اختیار اپنی جگہ تھا لیکن اس کی اپنی جگہ اب کوئی نہیں لے سکتا تھا۔